اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ سورۃ البقرہ آیت نمبر 130 سے 132 تک انشاءاللہ آج ہم پڑھیں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ومن یرغب عن ملت ابراہیم، اور جو شخص بھی ابراہیم علیہ السلام کی ملت سے بے رغبتی اختیار کرے گا یا نہیں اختیار کرے گا، الا سوائے من اسی شخص کے سفیہ نفسہ، جس نے اپنے نفس کو بے وقوف بنا لیا ہے، وَلَقَدْ اصْطَفَيْنَاهُ، اور یقیناً ہم نے اسے چنا ہے، فی الدنیا، دنیا میں بھی، وَإِنَّهُ، اور یقیناً وہ فی الآخرۃ، آخرت میں، لَمِنَ الصَّالِحِینَ، البتہ نیکوکاروں میں سے ہوگا۔ اذ قال له ربه اسلم، جب اس سے اس کے رب نے فرمایا تو فرما بردار ہو جا۔ قال، تو اس نے کہا، اسلمت لرب العالمین، میں فرما بردار ہو چکا ہوں تمام جہانوں کے پروردگار کا۔ ووصى بها ابراہیم بنیہ، اور یہی تاکیدی حکم دیا، وصیت کی جناب ابراہیم علیہ السلام نے اسی بات کی اپنے بیٹوں کو۔ ویعقوب، اور جناب یعقوب علیہ السلام نے بھی۔ یا بنی، اے بیٹے، اے بیٹو، ان اللہ اصطفیٰ لکم الدین، یقیناً اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے دین کو منتخب کیا، چنا ہے۔ فلا تموتن، تو ہرگز نہ تمہیں موت آئے، الا مگر وانتم مسلمون، اس حال میں کہ تم فرما برداری کرنے والے ہو۔ اہل کتاب، ان کا بھی یہ دعویٰ تھا کہ ہم ابراہیمی ہیں، اور جو اہل مکہ تھے وہ بھی کہتے تھے کہ ہم ابراہیم علیہ السلام کے دین پر ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کا نظریہ، عقیدہ، اس کو قرآن پاک میں ذکر کیا اور اس بات کو واضح کیا کہ اہل کتاب بھی ابراہیم علیہ السلام کے دین پر نہیں ہیں، اور اہل مکہ بھی ابراہیم علیہ السلام کے دین پر نہیں ہے، کیونکہ صرف کہنے سے بات نہیں بنتی جب تک عمل اس کے موافق نہ ہو۔ تو ان آیات میں یہی موضوع چل رہا ہے۔ فرمایا ابراہیم علیہ السلام کی ملت، ان کے نظریے و عقیدے سے اعراض وہی شخص کر سکتا ہے جو اپنے آپ کو بے وقوفوں کی لسٹ میں شامل کرنا چاہتا ہے نہیں ہے، اللہ نے نہیں بنایا اس کو ایسا، لیکن وہ جان بوجھ کر بے وقوف بن رہا ہے، اور جان بوجھ کر وہ حماقت کے رستے کا انتخاب کر رہا ہے۔ وہی شخص ہے جو ابراہیم علیہ السلام کے دین سے اعراض کرتا ہے، ان کے ملت، عقیدے و نظریے سے پیچھے ہٹتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے جناب ابراہیم علیہ السلام، ان کی ملت کو اور ان جیسا بننا اور ان جیسے افکار و نظریات بنانے کا انبیاء کرام کو بھی حکم دیا۔ آگے ہم پڑھیں گے، اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی یہ فرمایا کہ ان اتبع ملت ابراہیم، آپ بھی ابراہیم علیہ السلام کے نقش قدم پہ چلیں، کہ وہ کیا تھے؟ حنیفہ، یکسو تھے۔ اللہ رب العزت کی طرف جو حکم ملا، من و عن، بغیر اس پہ کوئی اعتراض، بغیر اس پہ کسی قسم کی کوئی خلش، وہ اللہ تعالیٰ کے حکم کو ماننے کے لیے فوراً تیار ہو جاتے تھے۔ تو اب کوئی شخص ہے کہ جو اللہ کی نافرمانی کرتا ہے، اللہ تعالیٰ کے احکامات پہ، جس طرح بنی اسرائیل ہے، بے جا اعتراض کرتا ہے، اور وہ کہتا ہے کہ میں ابراہیمی ہوں، تو یہ ابراہیم علیہ السلام کا نظریہ ہی نہیں تھا۔ تو یہ تو صرف زبان سے کہہ کے اپنے نفس کو، اپنے دل کو، اپنے ایمان کو بے وقوف بنانے والی چیز ہے۔ اس چیز کا تعلق ابراہیمی ملت کے ساتھ نہیں ہے۔ اور دوسری چیز وہی، اس کا جو ظاہری مفہوم ہے وہی ہے کہ جو ابراہیم علیہ السلام کا نظریہ تھا، اس کو چھوڑ کے کسی دوسرے نظریے کو ملحد بن جاتا ہے، دہریہ بن جاتا ہے، اور اسی طرح اللہ تعالیٰ کے احکامات پہ بے جا اعتراض کرنے والا بن جاتا ہے۔ تو یہ شخص بھی وہ ہے کہ جو بے وقوف ہے اور حماقت سے کام لے رہا ہے۔
جبکہ ابراہیم علیہ السلام وہ عظیم شخصیت تھے جن کے بارے میں فرمایا کہ وَلَقَدِ اصْطَفَيْنَاهُ فِي الدُّنْيَا، ہم نے ان کو دنیا میں چنا ہے۔ وہ اللہ کے منتخب اور پسندیدہ بندوں میں شامل تھے اور ان کو بطور آئیڈیل ذکر کیا ہے، اہل کتاب کی، ان کے کتابوں اور ان کے دین کے اندر بھی اور قرآن پاک میں بھی اللہ تعالیٰ نے جناب ابراہیم علیہ السلام کو ہمارے لیے بطور آئیڈیل ذکر فرمایا ہے، اور اس کے ساتھ فرمایا وَإِنَّهُ فِي الْآخِرَةِ لَمِنَ الصَّالِحِينَ، ان کی دنیا بھی بہتر ہے اور ان کی آخرت بھی بہتر ہے۔ وہ دنیا میں بھی پسندیدہ اور منتخب کردہ لوگوں میں سے تھے اور آخرت میں بھی وہ نیکوکار لوگوں میں سے ہیں۔ یہ ایک خفیف سا اعتراض تھا یہودیوں کا کہ جو انبیاء کرام پہ تہمتیں لگاتے تھے اور ان کو ناحق ناجائز قتل کرتے کہ یہ کسی جرم کا انہوں نے ارتکاب کیا جس کی وجہ سے یہ جنت کے مستحق نہیں ہے، تو اس کا جواب دیا گیا کہ وَإِنَّهُ فِي الْآخِرَةِ لَمِنَ الصَّالِحِينَ اِذْ قَالَ لَهُ رَبُّهُ أَسْلِمْ۔ آگے ذکر فرمایا کہ ابراہیم علیہ السلام کا نظریہ کیا تھا، ان کی سوچ و فکر کیا تھی، ان کی ملت کیا ہے، جس سے ہٹنے والا بے وقوف ہے وہ ان کی ملت آخر ہے کیا، وہ یہ ہے۔ ان کا یہ نظریہ تھا کہ جیسے ہی ان کے رب نے اس کو فرمایا کہ یہ کام کرنا ہے، فرما بردار ہو جاؤ، تو قال اسلمت لرب العالمین، فی الفور انہوں نے اس بات کا اقرار بھی کیا، اظہار بھی کیا کہ میں اپنے رب کا کیا ہو چکا ہوں، فرما بردار ہو چکا ہوں۔ صیغہ ماضی کے ساتھ ہے، پہلے یہ اس میں اظہار فی شرطیہ ہے جس کا معنی مستقبل کے صورت میں کیا جاتا ہے، تو آگے اس کا جواب ماضی کی صورت میں دیا گیا، یعنی بلا جھجک اور فوراً ابراہیم علیہ السلام کی طرف سے جواب کیا تھا کہ اسلم تو لرب العالمین، یہ میرے رب کا حکم ہے اور میں اس پر فرما برداری کا عزم کر چکا ہوں، میں اس کی اطاعت کروں گا۔ یہ جذبہ ہونا چاہیے، نہ کہ یہ کہ نبوت ادھر چلی گئی بنو اسماعیل میں تو ہم نہیں مانیں گے، ہماری نظریے سوچ کے مطابق، ہماری کہی ہوئی نشانی کے مطابق آپ نشانی نہیں لے کے آئے تو لہذا ہم آپ کو نہیں مانیں گے۔ یہ کون سا ابراہیم علیہ السلام کا دین ہے؟ یہ تو ان کا نظریہ نہیں تھا۔ اللہ کی طرف سے جو ان کو حکم ملا وہ خواب میں ملا، وہ انہوں نے مانا، فرشتوں کی صورت میں وہی آئی تو تب انہوں نے مانا، وہ صحف ابراہیم نازل ہوئے، جو حکم ملا ان کو وہ فوراً بجا لانے کے لیے تیار ہوئے۔ تو ایک مومن آدمی کا جو ابراہیمی ہونے کا دعویٰ کرتا ہے اس کے لیے یہ ضروری ہے کہ وہ اس چیز کو فالو کرے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو حکم آنے والا ہے، پیغمبر کی طرف سے جو حکم ملتا ہے، وہ اس کو دل و جان سے بجا لانے کی کوشش کرے اور اس کے اوپر ڈٹ جائے اور اسی کے مطابق اس کے عمل ہونے چاہیے۔ اور آگے فرمایا کہ وَوَصَّى بِهَا إِبْرَاهِيمُ بَنِيهِ وَيَعْقُوبُ، اسی بات کی نصیحت جناب ابراہیم علیہ السلام نے بھی اپنی اولاد کو کی اور جناب یعقوب علیہ السلام نے بھی اپنی اولاد کو کی کہ اللہ کی اطاعت و فرما برداری کرنی ہے۔ وہ یہ تھی کہ یا بنیا ان اللہ اصطفیٰ لکم الدین، اے بیٹو کو دنیا میں اللہ تعالیٰ نے تمہیں سب سے بڑا احساس دیا۔ دنیا میں کیا ہے؟ سب سے بڑا احساس اللہ کے دین، اس کو سمجھنا، اس کو سیکھنا، اس کو سکھانا، اس سے بڑا کوئی احساس نہیں ہے۔ یہ ہم مانتے ہیں کہ انبیاء کرام سب سے معزز ہیں کہ نہیں ہیں؟ کون سا اعزاز اور کون سی چیز اللہ تعالیٰ نے ان کو عطا کی تھی؟ یہی نا کہ وہ سب سے زیادہ دین پر عمل کرنے والے تھے، سب سے زیادہ دین کو سمجھنے والے تھے اور دین کا آگے پرچار کرنے والے تھے۔ اس سے بڑا عزم اور اس سے بڑا جو سمجھ لیں اعزاز اور ڈگری ہے وہ کوئی نہیں ہے، اور قیامت کے دن بھی یہی چیز ہے اور جنت کے اندر بھی یہی چیز ہے کہ سب سے زیادہ معزز لوگ کون ہیں؟ کہ جو انبیاء کرام ہیں، اللہ کے پیغمبر ہیں، صلحاء ہیں، انہوں نے کیا کام کیا ہے؟ یہی کام کیا ہے۔ اور یاد رکھیے گا آج بس ہم جس دور میں رہ رہے ہیں، خلط ملط کر کے، توڑ مروڑ کے جہاں کھڑے ہیں وہاں پہ اپنے آپ کو مطمئن کرنے کے لیے دلیلیں گڑی جاتی ہیں، یہ بھی کون سا ہے، یہ بھی بہت اچھا کام ہے، یہ بھی بہت اچھا کام ہے، یہ بھی فلاں کے برابر ہو جائے گا، یہ بھی اس کے برابر ہو جائے گا۔ یہ ساری چیزیں طفل تسلیاں الا من صفی نفسہ، اپنے آپ کو بیوقوف بنانے والی چیز ہے۔ یہ ماننا پڑے گا اور یہ تسلیم کرنا پڑے گا، اس دنیا کے اندر سب سے بڑا احساس دیندار ہونا ہے، سب سے بڑا احساس دین کو سمجھنا اور دین کو آگے سکھانا، اس سے بڑا کوئی احساس نہیں ہے۔ اگرچہ لوگ اس کے مخالف ہوں یا لوگ اس کو نہ اس کو سمجھیں دنیاوی مادہ پرستی کے اس دور کے اندر، لیکن یہ ایک حقیقت ہے جس کو ایک مومن مانے بغیر نہیں رہ سکتا کہ سب سے بڑا اعزاز اور تکریم جو ہے نا وہ اس بندے کی ہے اللہ کے ہاں کہ جو اللہ کے دین کو اس پر عمل کرنے والا ہے، اس کو سیکھنے اور سکھانے والا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے بھی قرآن پاک میں بھی یہی ارشاد فرمایا نا کہ من یرید اللہ ان
लियहदियहु यशरह सदरहु लिल-इस्लाम, अल्लाह उसके सीने को इस्लाम के लिए खोल देता है। और फरमाया कि जिनको इल्म दिया गया, वल्लज़ीना उतुल इल्म, जिनको इल्म अता किया गया, और वो लोग कि जिन्हें इल्म अता नहीं किया गया, ये दोनों बराबर नहीं हो सकते अल्लाह ताला के यहाँ। तो फरमाया कि तुम्हारे लिए अल्लाह ने दीन मुंतखब की है, और हमारे यहाँ सोच ये है कि अगर दीन मिल गया ना, दीन के पीछे चले तो फिर दुनिया से हम पीछे रह जाएंगे। तो दुनिया करने की है, दुनिया हाँ ज़रूरत है, इसको ज़रूरत की हद तक रखें, इसको दिलो दिमाग पे इस तरह सवार ना करें कि ईमान बेचना पड़ेगा, ईमान बेच दो दुनिया आनी चाहिए। अगर ये नज़रिया, ये सोच बन जाएगी तो फ़िरौन यहीं से पैदा हुआ है, इसी सोच से कारून बना है, इसी सोच से आजकल के फ़िरौन भी आपके सामने हैं कि जिन्होंने ये सारा काम किया था। सबसे पहले दीन है, रब्बना आतिना फिद दुनिया भी है, लेकिन वफिल आखिरति हसना वाली सोच और फिक्र भी दी गई है। जब ये दोनों चीज़ें होगी ना, फिर इंसान के पास जो कुछ भी है वो ज़ुल्करनैन जैसा बादशाह बन जाए, जनाब सुलेमान अलैहिस्सलाम जैसी अजीम बादशाहत मिली है ना, यहाँ तक भी पहुँच जाए तो वो बेहतरीन है। और अगर उसके पास दीन नहीं है तो ये सारी चीज़ें भी उसको मिल जाएं तो उसको कुछ फ़ायदा नहीं दे सकती। बिल आखिर उसको इस दुनिया से जिस तरह खाली हाथ आया था, इसी तरह उसको खाली हाथ जाना है। और फिर क़यामत के दिन कुछ ना ला के भी जो कुछ उसने इस दुनिया में जमा किया उसका हिसाब किताब भी देना पड़ना है कि ये क्या करके आए थे, कहाँ से कमाया, कहाँ लगाया, कहाँ खर्च किया, जवानी अता की वो कहाँ खर्च की, सेहत तुमको दी ये कहाँ तुम लगा के आए थे। इन सारी चीज़ों का आखिरत में साथ भी नहीं जा रही, लेकिन इन सब का हिसाब भी देना पड़ेगा। इन सब का जज़ा और सज़ा भी बराबर करने के बाद यह सारा मामला होगा। लेकिन दीन है तो वो जिस मरहले के अंदर भी है, वो बादशाह है या एक फ़कीर है, ठीक है, वो जिस सूरत के अंदर है, अल्लाह ताला ने उसको कामयाबी की गारंटी और ज़मानत दी है। जनाब उस्मान रज़ी अल्लाह ताला अन्हु देख लें, बहुत अमीर तरीन आदमी थे और बहुत अल्लाह के रास्ते में खर्च करने वाले थे, उनके लिए भी जन्नत की ज़मानत है। इसलिए दुनियादारी की नफ़ी नहीं है, लेकिन नफ़ी उस सूरत में है जब आप दीन का मजाक उड़ाएंगे, नफ़ी उस सूरत में है जब दीन को पीछे करेंगे, नफ़ी इस सूरत में की जाएगी आप दीन को बुरा समझने लग जाएंगे, इसको घटिया और हकीर समझने लग जाएंगे, फिर उसकी चीज़ की नफ़ी होगी और वो फितना बन जाएगा। और दूसरी तरफ सैयदना बिलाल रज़ी अल्लाह ताला अन्हु भी हैं, जो एक कमज़ोर और ज़ईफ़ लोगों में शामिल होते थे, उनके लिए भी अल्लाह ताला ने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ुबानी जन्नत का ऐलान फरमाया। तो यानी जन्नत का मेयार अल्लाह के यहाँ वो अहवाल साल है, इन्ना अक्रमकुम इंदल्लाहि अतकाकुम, शुऊब बनाए, कबाइल बनाए, तुम्हें ये माल दौलत अता किया, लेकिन ये परखने का मेयार नहीं है। ये परखने का मेयार, ये ज़िंदगी गुजारने की ज़रूरियात हो सकती हैं, लेकिन ये मकसद नहीं है। मकसद क्या है? जन्नत का उसूल है, और जन्नत का उसूल दुनियावी दौलत दीन छोड़ के इसको हासिल करने का नाम या इससे वो हासिल नहीं होगा, बल्कि वो अल्लाह की इताअत और फरमाबरदारी से होगा। जैसा कि इब्राहीम अलैहिस्सलाम थे और उनकी औलाद जनाब याकूब अलैहिस्सलाम, और जो उन्होंने नसीहत और वसीयत आगे की है कि इन्नल्लाह अस्तफ़ा लकुमुद्दीन, अल्लाह ने तुम्हें दीन के लिए चुना है, तो लिहाजा फला तमूतुन्ना इल्ला व अंतुम मुस्लिमून, तुम्हें मौत नहीं आनी चाहिए मगर इस हाल में कि तुम क्या हो? मुसलमान हो। इसलिए जो बंदा इस्लाम का ऐलान कर रहा है कि मैं मुसलमान हूँ, मैं दीनदार हूँ, कम अज़ कम उसको तो दीन को फॉलो करना चाहिए ना। इस एतबार से कि बसा औक़ात ये होता है, और ये बात किसी हद तक दुरुस्त भी है, तानो तशनी और अगले बंदे को ज़िच करने के लिए ना हो, इस्लाह के लिए हो, तो ये बात ठीक है कि आप एक आलिम हैं, आप एक खतीब हैं, आप एक कारी साहब हैं, आप एक फुला हैं, आप ये काम कर रहे हैं, आपको ये बात ज़ेब नहीं देती, ये बात अपनी जगह बजा है, लेकिन इससे यह मुराद नहीं हो सकता कि वो फरिश्ता है और उससे कोई गलती नहीं होगी। इस्लाह के लिए इस चीज़ की बात, और ये बात दुरुस्त है, और यही बात है कि इन्नल्लाह अस्तफ़ा लकुमुद्दीन फला तमूतुन्ना इल्ला व अंतुम मुस्लिमून, अल्लाह ने तुम्हें दीन दिया है, तो कहीं ऐसा ना हो कि दीन को पीछे छोड़ के तुम किसी और चीज़ की तरफ चले जाना। तो लिहाजा अल्लाह ने दीन दिया है तो दीन के ऊपर इस्तिकामत भी इख्तियार करना और इस नेमत की कदर करना, ठीक है। यानी इस हाल में तुम्हें मौत है, मौत का कोई वक़्त नहीं है कि किसी वक़्त भी आ सकती है और किसी को कोई उसका इल्म नहीं है। तो लिहाजा मुसलमान होने का मतलब क्या है कि इस वक़्त और इस तरह से तैयार रहो कि अगर किसी भी वक़्त अल्लाह की तरफ से बुलावा आ जाए और इस जान को छोड़ के उस जान की तरफ जाना पड़े तो शर्मिंदगी ना हो, नदामत ना हो, और ऐसा ना हो कि तुम कहो कि या वैलता, हाय अफसोस, हाय बर्बादी, कि मुझे अभी और वक़्त मिलता, या मैं ये जो जितनी हसरतें जिक्र की गई हैं वो नहीं होनी चाहिए, बल्कि इताअत और फर्मा बरदारी वाला हो कि किसी भी हालत में अगर मौत आती है तो बंदा अल्लाह ताला के सामने एक खुशदिली के साथ और इत्मीनान के साथ खड़े होने का वो अमाल व अफ़ाल ये चीज़ें रखता है। तो अल्लाह ताला हम सबको सही मानों में जिस तरह ये कहा गया है बनने की तौफीक नसीब फरमाए।